السلام علیکم ناظرین، سندھ ٹیلی ویژن نیوز جے پارا ماں جو میزبان فیاض ناج ناظرین گفتگو کداس مجھے کے پروگرام میں امریکہ کے چونن کے حوالے سے بنی پارٹین کے مکھ پارٹیوں یعنی ریپبلکن پارٹی اور ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوارن وچ میں جکا پہری صدارتی بحث مباحثو تھو کلیولینڈ اوہایو کے شہر کلیولینڈ میں ان حوالے سے گفتگو کرنے لائے رابطو کیا ہے واشنگٹن میں جو سینئر صحافی امریکہ کے نگار جناب اسفر امام صاحب جن سے اچو تو ان سے گفتگو کروں. اسفر امام صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کہتی ہے امریکہ کی میڈیا یا لوگ جو کل دیکھ رہے تھے فرسٹ پریزیڈنشل ڈیبیٹ کو؟ جس طرح کا یہ کل رات جو یہاں ڈیبیٹ ہوا ہے کلیولینڈ میں، امریکی میڈیا تو بہت حیران ہے اس بات پہ کہ بڑی ایک نئے طرز کی ڈیبیٹ ہوئی ہے. یہ ڈیبیٹ کی روایت بہت پرانی ہے امریکی انتخابی عمل کے دوران، لیکن اس میں بڑی شائستگی اور کا مظاہرہ کیا جاتا ہے. دونوں امیدوار اپنے اپنے منشور پیش کرتے ہیں، پروگرام پیش کرتے ہیں اور اس کے حق میں دلیلیں دیتے ہیں. لیکن اس بار جو انتخابی یہ جو مباحثہ ہوا ہے اس میں بالکل ابتدا سے ہی ایک دوسرے کی گفتگو میں دخل اندازی کرنے کا سلسلہ رہا، اور اس میں یہاں تک کہ جو بائیڈن نے صدر ٹرمپ کو شٹ اپ کال بھی دی جب صدر ٹرمپ نے ان کی گفتگو میں خلل ڈالنے کی کوشش کی، بات چیت کرنے کی کوشش کی، تو اس پر جو بائیڈن نے ان کو شٹ اپ بھی کہا روکنے کے لیے. تو یہ اس طرح کی مثال امریکہ کی تاریخ میں بہت کم ملتی ہے اور اس پہ بڑی تشویش ہے. میڈیا نے اس پہ بڑے افسوس کا اظہار کیا ہے. میڈیا کے اندر اس بات کو بہت لے کر چرچا ہو رہا ہے، اس پر ذکر ہو رہا ہے کہ یہ ایک نئی روایت کا جنم دی گئی ہے. اور اس میں صدر ٹرمپ نے اپنے مستقبل کے پروگرام کے حوالے سے کوئی زیادہ مثبت باتیں نہیں کی، لیکن انہوں نے اپنے ہر پروگرام کے جو ہر ان ایشوز کو جو سوالات اٹھائے گئے ان کا بڑا مدلل جواب دیا. لیکن لب و لہجہ بڑا قابل تنقید تھا. پوری گفتگو کے دوران اپنے اپنے منشور اپنے پروگراموں پر توجہ دینے کے بجائے دونوں ایک دوسرے پر تنقید کرتے رہے، اور ایک دوسرے پر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کسی وقت یہ تنقید ہاتھا پائی تک بھی پہنچ جائے گی. اس طرح کا یعنی ایک تعصب پیدا ہو گیا تھا. تو ظاہر ہے اس حوالے سے میڈیا جو ہے اس میں اپنی گفتگو کر رہا ہے، اور تبصروں اور جو رپورٹرز وہاں پہ موجود تھے انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ اس طرح کے مباحثے انہوں نے کم ہی دیکھے. 47 مہینوں میں نے اتنا کام کیا ہے کہ ان لوگوں نے 47 برسوں میں نہیں کیا. یہ ٹرمپ صاحب کا لائن ہے جو کوٹ کی گئی ہے، ویل ورسٹ لائن جو اس کی پوری ڈیبیٹ کے اندر یہ تھی. آپ کے خیال میں جو بائیڈن کی سب سے زیادہ طاقتور جو لائن تھی وہ کیا ہو سکتی تھی؟ کیا تھی؟ جو بائیڈن نے اپنے اکانومی کے حوالے سے اور پینڈیمک کے حوالے سے اپنا ایک پروگرام دیا ہے، اور اس پروگرام کو ان کی اسٹرینتھ سمجھا جا رہا ہے. لیکن یہ توقع نہیں کی جا رہی تھی کہ جو بائیڈن بھی اپنے اس طرز تخاطب کا انتخاب کریں گے جس طرح کیا انہوں نے کیا. گرچہ صدر ٹرمپ نے ہی ابتدا کی تھی کہ وہ جو بائیڈن کی گفتگو میں دخل اندازی کر رہے تھے، بار بار درمیان میں بول رہے تھے. ایک موقع پر جو کامنٹیٹر تھا، جو میڈیٹر تھا جس کا تعلق فاکس نیوز سے ہے، اس نے بھی صدر ٹرمپ کو ٹوکا اور انہوں نے کہا کہ آپ اس مباحثے کے جو قوانین ہیں اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو لیکن جو بائیڈن نے بھی یہ رگڑا سلسلہ تو جاری خیر رکھا. ٹرمپ نے اپنا ماڈریٹر کو بھی دیا. جی بالکل. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو بائیڈن نے بھی اپنا یہ پیچھے نہیں رہے. انہوں نے بھی صدر ٹرمپ کی ہر گفتگو میں اپنا دخل اندازی کی کوشش کی اور بات چیت کو ایک بڑی غلط روایت کا مظاہرہ کیا گیا ہے، جو امریکی تاریخ میں یا ماضی کے مباحثوں میں ایسا کبھی ہم نے دیکھا نہیں. لیکن اس پہ بڑی مایوسی ہوئی. یقیناً لوگ مایوس ہیں، لیکن بہت سارے سوالات اٹھائے جو بائیڈن نے صدر ٹرمپ سے، جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ حال ہی میں نیو یارک ٹائم میں جو رپورٹ چھپی تھی کہ صدر ٹرمپ نے اپنے 2017-2016 میں اپنے کوئی $750 انہوں نے اپنے ٹیکس دیے تھے. اور تو اس پر سوال اٹھایا جو بائیڈن نے. انہوں نے بتایا کہ کوئی تقریباً 200 کمپنیز، بڑی کمپنیز ایسی ہیں جو ایک پیسہ بھی امریکی خزانے میں ٹیکس کی صورت میں جمع نہیں کراتی،
اور اس میں انہوں نے بتایا کہ صدر ٹرمپ میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے جو پیسے کم نہیں دیتے، جس پر صدر ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے ان برسوں کے دوران 2016 اور 17 میں کوئی 35 ملین ڈالر کے ٹیکس ادا کیے ہیں، اس سے پہلے 40 ملین ڈالر کے ٹیکس کیے تھے، جس پر برجستہ جو بائیڈن نے کہا کہ اب وہ اپنے ٹیکس شو کریں، لیکن اس کا کوئی جواب صدر ٹرمپ نے نہیں دیا۔ تو اس طرح کی نوک جھوک جاری رہی۔ جو چیزیں جو اپنا بائیڈن نے اٹھائیں اور کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ صاحب اس کا جواب نہیں دے سکے، ایک تو اس کو آکورڈ پوزیشن میں لے آئے جہاں پہ اس نے کہا کہ وائٹ ریسسٹ جو تھے اس کو آپ کنڈیم کریں، تو اس نے کہا کہ اسٹے، میرے ساتھ کھڑے رہو، اسٹینڈ بائی اینڈ اسٹینڈ بیک۔ اور دوسرا عورتوں کے ایشو پہ جب اس نے کہا کہ اس نے وومن امپاورمنٹ پہ کچھ نہیں کیا، تو آپ کے خیال میں یہ دو چیزیں ایسی تھیں کہ بائیڈن اس کو اس پوزیشن میں لے آیا کہ ٹرمپ صاحب ایکسپوز ہوئے؟ دیکھیں، یہ وہ دو شعبے ہیں جس میں جو صدر ٹرمپ اپنے اسٹرینتھ سمجھتے ہیں، اور وہ خواتین کے حوالے سے جس طرح کی باتیں کرتے رہے، تو وہ یہاں امریکہ میں خواتین اس حوالے سے صدر ٹرمپ سے بہت زیادہ ناراض ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ وہ احتجاجی مظاہروں میں اپنے غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو بائیڈن نے خواتین کے حوالے سے اس مسئلے کو دوبارہ اٹھایا، کیونکہ یہ ایک ایسا موضوع تھا جو صدر ٹرمپ کی ویکنیس کہہ سکتے ہیں۔ اور وائٹ سپرمسٹ کا ایشو یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کی یہ ایک اسٹرینتھ ہے، ان کی سب سے بڑی ووٹ کا جو گڑھ ہے، جو سب سے زیادہ ووٹ جو ملتے ہیں ان کو یہ اس حلقے سے ملتے ہیں، اور اب بھی امریکہ میں سفید فام لوگوں کی اکثریت ہے۔ اگر تمام امیگرینٹ اگر انہیں ووٹ نہیں بھی دیتے اور تمام سفید فام اگر ان کو ووٹ دیتے ہیں، تب بھی وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور شاید یہی ایک تخمینہ صدر ٹرمپ کا ہوگا جو ایک تجزیہ نگار کر رہے ہیں کہ اگر ان کا اپنے جو مخاطب ان کے جو ووٹرز ہیں وہ انہی کی بات کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ کنسسٹنٹ حملہ تھا کہ ٹرمپ کی طرف سے کہ بائیڈن جو ہے وہ لیفٹسٹ ہے، اور آخرکار بائیڈن نے اس کو کہا کہ وہ لیفٹسٹ نہیں ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ برنی سینڈرز کا جو حلقہ ہے وہ شاید اس سے زیادہ خوش نہیں ہوگا؟ نہیں، یقیناً دیکھیں، یہ اس بار تو برنی سینڈر کا ایشو یہ ہوا ہے کہ گزشتہ انتخابات میں آخر وقت تک برنی سینڈر اور ہیلری مد مقابل تھے، ان کے ورکرز ایک دوسرے کے ساتھ کام نہیں کر رہے تھے۔ لیکن یہاں پہ ڈیموکریٹ پارٹی نے بڑی دانشمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ابتدائی میں ہی باہمی سمجھوتا کیا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ برنی سینڈرز کے جو ہارڈ کور سپورٹر ہیں وہ ان کے خلاف ہوں گے۔ لیکن وہ تو پہلے سے کلیئر ہے کہ وہ ڈیموکریٹ ہیں، اور خود برنی سینڈر بھی اپنے آپ کو ڈیموکریٹ ہی کہتے ہیں، لیکن ان کی پالیسیز کچھ ایسی ہیں جس کے اوپر تنقید کی جاتی ہے، اور وہ ایک سوشلسٹ، صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ امریکہ کو وہ ایک سوشلسٹ معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ برنی سینڈر بھی کئی مواقع پہ اس بات کی وضاحت کر چکے ہیں کہ وہ ایک سوشلسٹ معاشرہ نہیں بنانا چاہتے، لیکن عوام کو ریلیف دینے کے لیے وہ پروگرام رکھتے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں وہ جو برنی سینڈرز کا حلقہ ہے اس پہ کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا؟ بالکل نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی خاص اثر پڑے گا۔ کوئی انتہائی ہارڈ کور بھی، کیونکہ آپس میں یہ سارے دونوں متحد نظر آتے ہیں۔ ان کے سامنے ایک بڑا ٹارگٹ ہے صدر ٹرمپ کو شکست دینے کا، اور بالکل اس وقت ہم ہر جگہ پہ دیکھتے ہیں کہ یہ ان کے جو انتہائی ہارڈ کور سپورٹر ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، اور یہ اس ٹارگٹ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں صدر ٹرمپ کو دوبارہ انتخابات میں کامیاب نہ ہونے دیا جائے۔ ان کے خیال میں کہ اس کے نتیجے میں امریکہ کے اپنے اقدار کو نقصان پہنچے گا، امریکہ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ جائے گا۔ خاص طور پر ان کا یہ کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ نے امریکہ کو تقسیم کر کے رکھ دیا ہے، اور یہ تقسیم کسی بھی ملک کے لیے، کسی بھی معاشرے کے لیے تباہ کن ہوتا ہے۔ یہ ان دونوں کا اچھا، صدارتی امیدوار الیکشن کے حوالے سے پہلی مرتبہ یہ سن رہے ہیں ہم کہ شاید نتائج جو آئیں اس کو ٹرمپ صاحب قبول نہ کریں، اور ٹرمپ صاحب اس معاملے میں کلیئر بالکل نہیں ہے کہ وہ قبول کریں گے۔ کل کی ڈیبیٹ کے اندر بھی یہ بحث کی گئی اور کہا گیا کہ بھائی
صدر ٹرمپ صاحب نے کہا کہ وہ اس طرح تو وہ قبول نہیں کریں گے، وہ اس نے لوگوں کو خاموش رہنے کا بھی نہیں کہا. تو آپ کے خیال میں یہ جو خطرہ ہے کہ اس مرتبہ شاید بہت ہنگامے ہوں نتائج کے اوپر، کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ جی بالکل، یہاں بھی اس بات پہ تشویش پائی جاتی ہے، کیونکہ یہ پینڈیمک کی وجہ سے خاص کر کافی زیادہ ریاستیں ہیں جو اس بات پہ زور دے رہی ہیں کہ انتخابی عمل جو ہے وہ ڈاک کے ذریعے کیا جائے، جس پر صدر ٹرمپ کو کے تحفظات ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کے نتیجے میں دھاندلیاں ہو سکتی ہیں، اور وہ دھاندلی اگر ہوگی تو وہ انتخابی نتائج کو تسلیم نہیں کریں گے. آپ کے علم میں ہوگا کہ انتخابات کے چونکہ ڈیجیٹل ہوتے ہیں، سارے لوگ اپنے انتخابی عمل میں جو حصہ لیتے ہیں، نتائج بہت جلدی آتے ہیں، لیکن جب ڈاک کے ذریعے کیا جائے گا تو ہفتوں اور کئی ہفتوں بھی لگ سکتے ہیں اس کے نتائج میں. اس دوران ان کا یہ کہنا ہے کہ مینیپولیشن ہو سکتی ہے. اب اس مینیپولیشن کو کس طرح بچانا ہے، کس طرح محفوظ رکھنا ہے، یہ انتظامیہ کا کام ہے. اور بہرحال انتظامیہ اس وقت بھی ظاہر صدر ٹرمپ کی ہے، لیکن جو یہاں امریکہ میں ادارے کافی مستحکم ہیں، تو لہٰذا اداروں اپنے ایسا اس میں چانسز کم ہے کہ کوئی بہت زیادہ مینیپولیشن ہو. لیکن کیونکہ ادارے انتخابات میں اپنا کردار ضرور ادا کرتے ہیں، اور ان اداروں میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے ذہن کے مطابق، اپنے خیالات کے مطابق جو ہے وہ کام کو آگے بڑھاتے ہیں. تو صدر ٹرمپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انتخابی نتائج کو تسلیم نہیں کریں گے، تو یہ تو خود اپنی انتظامیہ پر ان کی عدم اعتماد کا اظہار ہے، کیونکہ اس وقت وہ اپوزیشن میں نہیں، وہ اس وقت حکومت میں ہے. تو لہٰذا یہ بہرحال اس بات کے خدشات موجود ہیں کہ نتائج پر ایک تنازع کھڑا ہوگا. لیکن چونکہ امریکہ میں ادارے بہت مستحکم ہیں، تنازع کا فیصلہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں کوئی تیسری قوت آ جائے گی، کیونکہ ظاہر ہے امریکہ میں عدالت کا نظام موجود ہے، اور عدالت دین اینڈ دیئر فیصلہ دے گی. اور صدر ٹرمپ اسی لیے سپریم کورٹ میں ایک نئے جج کا انہوں نے تقرری کر دی ہے، نئے جو اس کی تقرری کر رہی ہے، جس کی توثیق سینٹ نے کرنی ہے. اب دیکھیں یہ سینٹ کی توثیق کے بعد اگر یہ جو جج کی تقرری ہو جاتی ہے، تو صدر ٹرمپ کا خیال ہے کہ ان کو سپریم کورٹ میں جو ججوں کا جو پینل ہے، 9 رکنی پینل، اس میں اکثریت ان کی حامی ہو جائے گی. تو ظاہر صورتحال تو تشویشناک ہے. اگر اس طرح کی مثالیں کئی اور چیزیں ہو چکی ہیں، جیسے امریکی سیاست میں ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی، لیکن اب یہ بھی ایک شاید ہونے جا رہا ہے جس پر بہرحال مختلف حلقوں میں تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے امریکہ میں. ایک تو قانونی جنگ ہوگی وہ اپنی جگہ پر، لیکن جو اپنا پچھلی انتخابات میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ کہیں کہیں پہ ریلیز ایک دوسرے کے سامنے خاص طور پر آ گئی تھی. تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ہنگامے بھی ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ جب ٹرمپ کی اپنا انارگوریشن تھی، اپنا وہ اپنا حلف اٹھا رہے تھے، تو اس وقت جتنے لوگ اس تقریب میں شامل تھے اس سے زیادہ لوگ کہا جاتا ہے کہ پروٹیسٹ کر رہے تھے ڈی سی کے روڈوں پہ. اب دیکھیں یہ اس وقت جو بلیک لائیو میٹر کی جو تحریک چل رہی ہے، میرا خیال ہے کہ یہ تحریک بھی انتخابی عمل کا حصہ ہی بن کر رہ گئی ہے، اور اس کے خلاف بھی کئی جگہوں پہ مظاہرے ہوئے ہیں، اور کئی جگہوں پہ مظاہرین ایک دوسرے کے مد مقابل بھی آ گئے ہیں. تو کشیدگی تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دو مختلف، جب آپ نے امریکہ کو تقسیم کر دیا 2 طبقوں میں، تو تقسیم کا مظاہرہ یہی ہے کہ ایک دوسرے کے دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل آ گئے ہیں. تو یہ تقسیم تو ہے بالکل، اور یہ تقسیم ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں ہے اس وقت. جو یہاں پہ خود آپ بھارت کی مثال دیکھ لیں اور دوسرے ملکوں میں، تو یہاں امریکہ کی اس میں پولیٹکس میں اس کی مثالیں کم ملتی رہی ہیں، لیکن یہ بہرحال یہ موجود ہے کہ ایک تشویش کی صورتحال ہے کہ جو قوم جس طرح سے تقسیم ہوئی ہے اور اس میں انتہا پسندانہ سوچ کو آگے بڑھنے سے نہ روکا گیا، تو اس معاشرے کے لیے بہت ہی زیادہ سنگین صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. اور تمام سنجیدہ حلقے اس پہ سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں، اور اس کی تدارک کے لیے منصوبہ بندی بھی کر رہے ہیں، کام بھی کیا جا رہا ہے. بہرحال اس امریکی معاشرے کو یہی ایج حاصل ہے کہ اس میں ادارے بڑے مستحکم ہیں، اور وہ ادارے اپنا کام کریں گے. تو لہٰذا کوئی بھی ہنگامی صورتحال ہوتی ہے، کوئی بھی غیر معمولی صورتحال ہی ہوتی ہے، تو اس کے پر کنٹرول کر لیا جائے گا.
کیا سمجھتے ہیں کہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی ڈیبیٹ ہوتی ہے تو سرویز آ جاتے ہیں کہ اتنی پوائنٹ سے فلاں نے ڈیبیٹ جیت لی، اتنی پوائنٹ سے فلاں نے ڈیبیٹ جیت لی، اس مرتبہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ڈیبیٹ کے حوالے سے کچھ کہا جا سکتا ہے کہ اس ڈیبیٹ میں فلاں کی لیڈ تھی؟ دیکھیں ڈیبیٹ تو بہرحال اس میں کسی حد تک جو بائیڈن کو تھوڑا سا حاوی نظر آئے اور صدر ٹرمپ اپنی وضاحتیں کرتے نظر آئے. جو بائیڈن نے بڑی ایک زبردست حکمت عملی اختیار کی کہ وہ صدر ٹرمپ کی بار بار کی مداخلت کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ براہ راست قوم سے خطاب کرتے رہے. وہ براہ راست کیمرے کی طرف دیکھ کر بات کرتے رہے اس طرح، جس پر صدر ٹرمپ نے اعتراض بھی کیا کہ آپ قوم سے کیوں خطاب کر رہے ہیں. تو وہ ان کا مخاطب عوام تھے اور ان کو بار بار وہ اکساتے رہے کہ وہ نکلے، ووٹ ڈالیں اپنے اور ووٹ سے تبدیلی لے کے آئے. یہی امریکہ کو آگے بڑھانے کے لیے بہت ضروری ہے. تو اس طرح عملی طور پر صدر ٹرمپ ہی یہ جو ہے وہ کی پوزیشن اس پہلے مباحثے میں بہت زیادہ بہتر نظر نہیں آئی. اس کے مقابلے میں جو بائیڈن کی نسبتاً بہتر آئی ہے. لیکن میں یہ بتا دوں کہ یہ جو مباحثوں کے کی وجہ سے بھی لوگوں کی ذہن سازی ہوتی ہے اور وہ ووٹ دینے کا فیصلہ کرتے ہیں کہ کسے ووٹ دیا جائے. لیکن یہ بہت زیادہ بڑی تعداد نہیں ہے. بمشکل 10% لوگ جو ایسے ہوتے ہیں جو مباحثوں کو سن کر، ان کے دلیلوں کو سن کر لیکن وہ 10% تو بہت بڑا فگر ہے اپنا امام صاحب، جس جی طرح بالکل. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مباحثہ جو ہے وہ اپنے دلیلیں اپنے پروگرام کے حوالے سے اور نہیں تھی، بلکہ باہمی ایک دوسرے کے اوپر تنقید کے حوالے سے زیادہ تھی، جس کو پسند نہیں کیا گیا. تو لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بہت زیادہ 10% لوگوں بھی اس سے کوئی اپنا ذہن بنا سکے ہوں گے، بلکہ جن کا ذہن جس طرف پہلے سے تھا وہ اسی طرف زیادہ جو صدر ٹرمپ کے حامی ہیں وہ ان کے اور زیادہ ان کے حامی ہو گئے ہوں گے. کیونکہ بظاہر ایسا ہی لگ رہا تھا کہ جو بائیڈن جو ہیں وہ بھرے پڑے ہیں صدر ٹرمپ کے خلاف اور بالکل ذاتی سطح پر اتر گئے، جبکہ صدر ٹرمپ نے بھی ذاتی سطح پر حملے کیے. الیکٹورل کالج بہت اہم رول پلے کرتا ہے. ہم نے دیکھا ہے پچھلے ریسنٹ پاسٹ کے اندر 2 الیکشن، جو پچھلا الیکشن تھا پاپولر ووٹ جیتی ہیلری کلنٹن، لیکن الیکٹورل کالج جیتا اپنا ٹرمپ صاحب. اس سے پہلے الگور صاحب پاپولر ووٹ جیتے تھے، لیکن بش صاحب جو ہے وہ جیتے تھے اپنا الیکٹورل کالج. آپ کے خیال میں اس وقت، اور اس میں میجر رول پلے کرتی ہیں سوئنگ اسٹیٹس، آپ کے خیال میں اس وقت کون سی ریاستیں ایسی ہیں جو آپ کے تجزیے کے مطابق جو ایک فیصلہ کن رول ادا کر سکتی ہے؟ دیکھیں یہ جو تجزیے آتے ہیں ابھی تک پاپولرٹی کے جو اعداد و شمار پیش کیے جاتے ہیں امریکہ میں، وہ ظاہر پاپولر ووٹ کے ہوتے ہیں، اور لیکن فیصلہ یہاں امریکہ میں پاپولر ووٹ کی بنیاد پہ نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف ریاستوں میں آبادی کا تناسب مختلف ہے، اور یہاں کا ایک سسٹم یہ ہے کہ اگر پاپولر ووٹ بھی زیادہ ووٹ لے لیں کوئی امیدوار، تب بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ کامیاب ہوتا ہے. کیونکہ یہاں ہوتے ہیں کہ جو ریاستیں ہیں وہ ہر ریاستوں کے اپنے اپنے ووٹ ہیں. آپ نے اگر بڑی ریاستیں، جو ایسی ریاستیں جن میں الیکٹرول کی تعداد زیادہ ہے، آپ وہاں کامیابی حاصل کر لیتے ہیں تو آپ کامیاب ہیں. اس کے مقابلے میں آپ زیادہ چھوٹی ریاستوں میں کامیابی حاصل کرتے ہیں جس کے الیکٹرول کے تعداد کم ہے، تو کامیابی آپ کے حق میں نہیں ہو سکتی. اس وقت سوئنگ اسٹیٹس کون سی ہیں؟ فیصلہ کن اسٹیٹ اگر میں آپ سے 5 پوچھوں یا 10 پوچھوں تو آپ کے خیال میں وہ کون سی ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں سب سے ٹاپ پہ تو یہ ہے میشیگن ہے، جہاں کوئی 16,000 ووٹ سے پچھلے انتخابات میں 16,000 ووٹ کی لیڈ سے صدر ٹرمپ نے کامیابی حاصل کی تھی. میشیگن روایتی طور پر ڈیموکریٹ ریاست ہے. اس کے علاوہ اوہائیو ہے، اس کے علاوہ اس میں فلوریڈا ہے. تو یہ وہ ریاستیں ہیں جس میں لیکن حیرت نہیں ہے کہ ایریزونا بھی اس وقت بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹ کاؤنٹ کی جا رہی ہے. جی بالکل. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ ریاستیں ہیں جس میں روایتی طور پہ ڈیموکریٹ کامیابی حاصل کرتے رہے ہیں، لیکن صدر ٹرمپ نے یہاں کامیابی حاصل کی تھی، گرچہ یہ کامیابی کا جو مارجن تھا وہ بہت زیادہ نہیں تھا. اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈیموکریٹ ہیں ان کی کوشش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ووٹ کے لیے گھروں سے نکلیں. اگر زیادہ تر لوگ ووٹ کے لیے نکلیں گے تو جو بائیڈن کو کامیابی حاصل ہو جائے گی. اگر لوگ ووٹ کے لیے نہیں نکل سکے
تو وہ پھر کامیاب نہیں بڑی ہوں گے مہربانی اور اسفر صدر ٹرمپ امام کو صاحب، آپ کامیابی نے ہمیں حاصل جوائن ہوگی. کیا. ناظرین، واشنگٹن ڈی سی میں سینئر صحافی نامر تجزیہنگار اسفر امام صاحب سے گڈوا گفتگو تاں ٻدھی. آمریکی صدارتی چونڈن کے حوالے سے پہریں ڈبیٹ ان ڈبیٹ میں جو بائیڈن ٹرمپ جا ایک ॿिए जे मथां हमला. पूरी अमरीका परेशान आहे. अमरीका छा पूरी दुनिया जे अंदरि उन ते सख़्तु तनक़ीद पई थिए त जेको रिवायती जेके इख़लाक़ी दाइरा आहिनि ॿिन्ही उम्मीदवारनि उहे टोड़ींदे हिक ॿिए जे मथां हमला कया. वक़फ़ो वठूं था, वक़फ़े खां पोइ मोटी अची प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं. उन सां गॾु वेलकम बैक नाज़रीन. अचो प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं. गुफ़्तगू कयूं था पाकिस्तान ऐं अफ़गानिस्तान जे मामलनि ते. इन सां गॾोगॾु अफ़गानिस्तान जे पीस प्रोसेस जे हवाले सां. अफ़गानिस्तान जो नेगोसिएशन जी जेका टीम आहे उनजो सरबराह अब्दुल्ला जेको अॻूणो चीफ एग्ज़ीक्यूटिव बि रही चुको आहे ऐं फॉरेन मिनिस्टर बि रही चुको आहे, उहो पाकिस्तान जे 3 ॾींहंनि जे दौरे ते आहे. उन हवाले सां तफ़सील मालूम करण लाइ ऐं तजियो वठण लाइ असां राब्तो कयो आहे अफ़गान मामलनि जे ॿाहिरि मुल्क जे सीनियर तजज़ियनगार ऐं सीनियर सहाफ़ी जनाब रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब सां. रहीमुल्लाह यूसुफ़ साहब अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. रहीमुल्लाह साहब, किस तरह देखते हैं 12 साल के बाद ये हुकूमत में भी रहे लेकिन पिछले 5 साल ये 4 साल अब्दुल्ला साहब चीफ एग्जीक्यूटिव रहे, पाकिस्तान का दौरा नहीं किया, 12 साल के बाद पाकिस्तान के दौरे पे आए हैं. हाँ, मेरे ख्याल में बिल्कुल वाज़ेह है कि ये नाराज़ थे पाकिस्तान से और वैसे भी ये शुमाली इत्तेहाद का हिस्सा थे. जो पाकिस्तान मुखालिफ एक इत्तेहाद था, तालिबान मुखालिफ इत्तेहाद था. तो इनका यहाँ पे आना ये साबित करता है कि ताल्लुकात अब बेहतर हो गए हैं, इनके ख्यालात में तब्दीली आई है. और वैसे भी जो अमन का प्रोसेस है, जो कमीशन बना है अफगानिस्तान में, ये उसके सरबराह हैं. तो उनको पता है कि पाकिस्तान का बड़ा अहम रोल है अफगानिस्तान के अमन के सिलसिले में और ये इनकी मजबूरी भी थी कि ये पाकिस्तान आए. पाकिस्तान ने भी बड़ी कोशिश की, उनको कई बार दावत दी कि ये पाकिस्तान आए. फिर ये पाकिस्तान ने एक कोशिश ये भी की जो गैर मसनून रहनुमा है अफगानिस्तान में या मसल्ला गिरोह हैं या सियासी जमातें हैं, उनके साथ भी ताल्लुकात बेहतर बनाए जाए. सिर्फ तालिबान और पश्तूनों के साथ ताल्लुकात के बजाय सारे अफगानों के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाए जाए. मेरे ख्याल में ये एक कोशिश थी जो कामयाब हो गई. अभी अब्दुल्ला जो आए हैं पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो तकरीबन सारे धड़ों के साथ, सारे जो ग्रुप हुकूमत के अंदर हैं या बाहर हैं, उनके साथ कायम हो गए हैं और बेहतर हो रहे हैं. क्या हो रहा है उधर दोहा के अंदर, वहाँ की डेवलपमेंट्स के बारे में क्या अपडेट हैं? तो वहाँ तो ये भी 40 लोग तालिबान और उनके मुखालिफिन बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं. 12 सितंबर को ये बात शुरू हुई. कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हुई जो गैर मुतवक्किल बात नहीं है. जैसे का मसला है, पुराना मसला है और इसमें आपस में की जंगें हुई हैं. जल्दी कुछ हासिल करना मुमकिन नहीं था, लेकिन जो मसाइल हैं, जो रुकावटें हैं वो वाज़ेह हैं. अफगान हुकूमत जो है वो फायरबंदी की कोशिश कर रही है, मुतालबा कर रही है. तालिबान कहते हैं कि पहले ज़रा जो वहाँ का निज़ाम है अफगानिस्तान का जो शरई होना चाहिए इस्लामी, उसके ऊपर बात कर लें. बात यहाँ पे अटकी हुई है. और फिर ये भी है कि तालिबान कहते हैं कि जो उनका और अमेरिका का वादा हुआ है, जो लिखा है, उसकी बुनियाद के ऊपर कि बैन अफगान मुज़ाकरात होने चाहिए. जबकि अफगान हुकूमत कहती है कि उन्होंने जरगा बुलाया था, उसने कुछ फैसले किए थे, तो उनको मद्देनज़र रख कर ये बैन अफगान मुज़ाकरात होने चाहिए. इख्तिलाफ़ात काफ़ी वाज़ेह हैं, लेकिन ये है कि बातचीत तो ख़त्म नहीं हुई. तो कोई डेडलॉक ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से ये ख़तरा हो कि ये बातचीत ख़त्म हो जाएगी.
اچھا، آپ کے خیال میں پاکستان کا جو اس وقت رول ہے، جس کو امریکہ نے بھی تسلیم کیا، اور پھر اب جو جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ عبداللہ جو پاکستان کے بہت بڑے مخالف رہے ہیں افغان سیٹ اپ کے اندر، وہ بھی پاکستان آئے ہیں، اور تو آپ کے خیال میں پاکستان افغان تعلقات کے اندر کتنی پیش رفت ہو رہی ہے اس وقت؟ ایک پاکستان کا تو رول جو ہے بڑا واضح ہے. ایک تو بار بار ہمارے وزیر اعظم مودی خارجہ اور باقی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جنگ بندی ہونی چاہیے. اگر طالبان یہ مطالبہ نہیں مان رہے، طالبان کی طرف دباؤ بڑھ رہا ہے جنگ بندی کے لیے. شاید یہ ریڈکشن اینڈ وائلنس اس میں کمی کا کوئی فیصلہ آگے جا کر مان لیں، جو انہوں نے امریکہ سے بھی مان لیا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو حالات ہیں، میرے خیال میں اس میں تو یہ ہے کہ طالبان اور افغان حکومت اور افغانستان کی حکومت کے مخالفین ہیں، لیکن ان کے بیچ ایک طریقے سے شامل ہے. اور وہ پہلے تو ایجنڈا، پروسیجر، آبجیکٹیوز، اور یہ جو اس کا کتنے ہفتے میں کہاں کہاں پہ بات چیت کریں گے، یہ امور طے کر رہے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ اتنی امید پہلے کبھی نہیں تھی کہ افغانستان کا مسئلہ بات چیت کے ذریعے حل ہوگا. پہلی بات توقعات بہت زیادہ ہیں، اور سارے دھڑے جو ہیں وہ سیاسی حل نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. ساری علاقائی طاقتیں، ساری بڑی طاقتیں وہ ان مذاکرات کے حق میں ہیں. اس لیے میرے خیال میں چاہے مشکلات بہت ہیں، چیلنج بہت ہیں، لیکن توقعات بھی کافی ہیں. کسی زمانے میں جنیوا کانفرنس ہوئی تھی، ساری اپنا ریجنل پاورز بیٹھے تھے، انٹرنیشنل پاورز بیٹھے تھے، طے ہوا تھا، اور افغانستان کے معاملے کے بارے میں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ سب نے کہا تھا کہ حل ہو جائے گا معاملہ، پیس ہوگا، یہ ہوگا. ایگریمنٹس تو ہوئے، پیس نہیں ہوا. آپ کے خیال میں اس مرتبہ کس طرح دیکھا جائے کہ یہ ایک ڈیفرنٹ انوائرمنٹ ہے، تو ہمیں پیس کی زیادہ امید رکھنی چاہیے؟ وہ جو جنیوا کا معاہدہ ہوا تھا، اس میں افغان حکومت کی تھی، پاکستان بھی تھا، امریکہ اور روس بھی تھے، سوویت یونین، لیکن افغان مجاہدین شامل نہیں تھے. ایک طرح سے پاکستان نے افغان مجاہدین کی نمائندگی کی تھی، اور وہ سارا جو معاہدہ تھا وہ روسی فوج سے نکلنے کے بارے میں تھا. ابھی جو یہاں پہ بات چیت ہو رہی ہے، یہ تو غیر ملکی فوج سے نکلنے کا معاہدہ تو پہلے سے ہو چکا ہے، 7 مہینے پہلے طالبان اور امریکہ کے درمیان. تو وہ بات تو طے ہو گئی ہے جو جنیوا میں ہوئی تھی. ابھی تو افغانستان کا جو نظام ہوگا، سیاسی نظام، جو آئین میں ترامیم ہوں گی، جو وہاں پہ طالبان کا کردار ہوگا، اس کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے. تو یہ ذرا مختلف ہے، اور اس لیے میرے خیال میں اس میں یہ ہے کہ جنیوا معاہدے میں یہ کمزوری تھی کہ اس میں آئندہ کی حکومت اور نظام کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا. اب کی بار آئندہ کی حکومت کہ ایک نئی حکومت بنے گی اس مذاکرات کے ذریعے، طرح دوحہ میں طے ہوا ہے. اور پھر یہ طالبان کے جو مطالبات ہیں نظام کے حوالے سے، آئین کے حوالے سے، افغانستان کی حکومت کا جو موقف ہے، اس کو لے کے بات چیت ہو رہی ہے. اگر یہ امور طے ہو گئے کہ کیسا نظام ہوگا اور کیسی حکومت ہوگی، پھر شاید یہ معاملات، امن کے معاملات جو ہیں وہ طے ہو جائیں. لیکن اس وقت بھی تو مجاہدین کی حکومت تھی، وہ بھی روس کے خلاف اسی لیے لڑے تھے کہ وہ لا دین ہیں، اسی لیے. اور طالبان بھی جو اب پھر آئے تو وہ بھی تو اس طرح کہ اسلامی نظریے سے وابستہ خود کو کہلاتے تھے. اس وقت تو دونوں ایک ہی پیج پہ تھے. لیکن اب جو رائیول گروپ ہے، اب جو حکومت ہے اس وقت، جو افغانستان کے اندر جو آئین ہے، اس کے اندر عورتوں کے حوالے سے، حقوق کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے
اور دوسرے جو معاملات ہیں اس کے برعکس طالبان جو ہیں وہ ایک ڈیفرنٹ قسم کا ویو پوائنٹ رکھتے ہیں. تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس وقت کوئی اتنا بڑا اختلاف نہیں تھا، لیکن اس وقت تو جو افغانستان کے اندر نظام ہے اور جو طالبان نے نظام چلایا تھا وہ اس میں تو زمین آسمان کا فرق ہے؟ دیکھیے وہ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ تو روسی فوج نکل گئی، پھر مجاہدین نے قبضہ کر لیا طاقت کے ذریعے. وہاں تو ایک اور صورتحال تھی. میرے خیال میں ان دونوں کا آپس میں اس طرح جائزہ لینا، تقابلہ کرنا، یہ کوئی ایسا میرے خیال میں صحیح نہیں ہے. ابھی تو حالات مختلف ہیں. افغانستان میں ایک حکومت ہے، جیسی بھی ہے، کمزور ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم منتخب حکومت ہیں اور ان سے بات ہو رہی ہے. ان کا اپنا نظام ہے اور طالبان اپنا نظام چاہتے ہیں. تو ظاہر ہے متفق ہونا کافی مشکل ہوگا، لیکن یہ مذاکرات تو اسی لیے ہو رہے ہیں نا کہ کوئی اتفاق رائے پیدا کیا جائے. پراکسیز ختم ہوں گی آپ کے خیال میں؟ آخری سوال ہے. ہاں بالکل، پراکسیز کے بارے میں تو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ اگر معاہدہ کرنے والے فریق مضبوط ہیں اور معاہدے کے اوپر عمل کرتے ہیں اور جو علاقائی اور بڑی طاقتیں ہیں وہ بھی اس معاہدے کا احترام کرتے ہیں، اس کے اوپر عمل درآمد کرتے ہیں، کرواتے ہیں، تو پھر تو ممکن ہے بالکل کہ تو پراکسیز ختم ہو سکتی ہیں. لیکن ظاہر ہے ان سے جنگ کرنی پڑے گی اور یہ جنگ مل کر کرنی پڑے گی. بڑی مہربانی رحیم اللہ یوسفزئی صاحب، آپ نے ہمارے ساتھ بات چیت کی. ناظرین، ملک جا معروف تجزیہ نگار افغان معاملن جا ماہر جناب رحیم اللہ یوسفزئی صاحب سے گڈوا گفتگو تام ٻڌي ان سگا. ناظرین، پروگرام جو وقت پورو ٿي ٿو. پنهंجو میزبان فیاض ناشڪي نا اجازت سدائين گڏ.